محسن بیگ صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. عمران خان کا 17 اکتوبر 2021 سے گردش میں تھا جب ڈی جی ISI کی تعیناتی کا جو مسئلہ تھا وہ درپیش ہوا. پھر اپریل 2022 میں حکومت چلی گئی, پھر 9 مئی ہو گیا, پھر پارٹی تتر بتر ہو گئی, اب سخت ترین سزائیں بھی ہو گئی ہیں. آپ تو کافی عرصے سے ہی ان کے زوال کی داستان سنا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں سر, لیکن یہ جو ستارہ تھا یہ عروج سے زوال کی طرف کیسے پہنچ گیا اتنی جلدی؟ دیکھیں, کچھ تو چیزیں اوپر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں, لیکن کچھ اعمال آپ کے ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. ان کو 2018 میں جو پاپولیرٹی سو کالڈ تھی اور جو کچھ ہمارے حلقوں نے ان کو سپورٹ کیا, یہ اقتدار میں آئے. اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے کیموفلاج کیا ہوا تھا اپنے آپ کو ایک حصار میں اور جھوٹی اور زبانی گفتگو کے, اور اس میں سب لوگوں نے دھوکہ کھایا. جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کی اصل شخصیت نکھر کے سامنے آئی کہ یہ ہے کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ ان کا زوال ہو, کیونکہ آپ نے اتنی بڑکے اور اتنے جھوٹ بولے اور منہ پہ جھوٹ بولے. تو نہ آپ نے پارٹی کو پارٹی بننے دیا, نہ اس کو پولیٹیکل لیول پہ لا کے چلایا. آپ کو یاد ہوگا, میں بہت عرصہ کہتا رہا کہ جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کی پارٹی کے جو دفتر تھے وہ بند ہو گئے اور سارے لوگ اقتدار میں آ گئے. یہی خان صاحب چاہتے تھے. پارلیمنٹ میں گئے تو پارلیمنٹ کو انہوں نے نہیں چلنے دیا. اگر آپ کو یاد ہو, وہ بہرحال بہت سے شعلہ بیان لوگ تھے جو گالی گلوچ پہ تھے. تو اس طریقے سے جمہوریت, جس چیز کے بل بوتے پہ آپ حکمران بنے, آپ اسی کو آپ نے کاٹنا شروع کیا. آپ کی جماعت تتر بتر جتنے لوگ کام والے تھے سب کو نکال دیا. تو یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ جو ساتھ تھے سارے بے وقوف بن گئے. اتنے تجربے کار لوگ, ان کو اس وقت عقل نہیں آئی کہ ایک شخص ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے, اور وہ بنتے چلے گئے. دیکھیں, کچھ لوگ تو دوسروں کی مخالفت میں اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, کچھ لوگ اس کی باتوں میں بھی آئے, کچھ لوگ جو ہمارے حلقے ہیں, ہمارے جو دوست ہیں, فرینڈز ہیں, ان کے کہنے پہ آئے, کیونکہ انہوں نے سوچا کہ ان ساروں سے جان چھڑا کے ایک نیا ایکسپیریمنٹ کیا. ایکسپیریمنٹ فلاپ ہوا. پھر جو کچھ آپ نے اپنے دور اقتدار میں کیا اس کا حساب تو ہونا تھا. اگر کوئی کہے کہ یہ حساب اوپر ہوگا, میں یہ کہتا ہوں یہاں سے ہو کے پھر آپ نے اوپر جانا ہے, پہلے نہیں جا سکتے. لیکن سر آپ نے کہا ایکسپیریمنٹ فلاپ ہوا, تو یہاں پہ تو تجربات پہ تجربات ہوتے رہتے ہیں, کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ فلاپ ہو جاتے ہیں. لیکن اب جو ان کو سزائیں ہوئی ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کہیں گے درست ہوئی ہیں, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ رعایت ہو سکتی تھی؟ چونکہ کہا جا رہا ہے کہ سائفر میں جو ان کے اوپر الزام تھا اس پہ تو زیادہ سے زیادہ 2 سال سزا ہو سکتی تھی. جسٹس اطہر من اللہ نے جو وہ ان کی اختلافی نوٹ تھا اس میں انہوں نے لکھا تھا, اور پھر بھی 10 سال سزا ہو گئی. اسی طرح توشہ خانہ میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی کمزور پہلو نہیں تھا اور وہاں پہ بھی 14 سال سزا ہی بنتی تھی. دیکھیں, یہ سزائیں پاکستان میں اسی طرح سے ہوتی ہیں, اسی طرح سے ہوتی ہیں اور اسی طرح سے ختم بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بھی ہو جائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جتنے آپ نے خان صاحب نے بلند باند دعوے کیے, جتنے اصولوں پہ چلنے کی آپ نے بات کی, اس پوری قوم کو, ہماری آنے والی نسل کو تباہ کر دیا آپ نے. اور آپ اندر سے چور بھی نکلے, دھوکے باز بھی نکلے, اور یہ عدت میں نکاح والا ہے. یہ تو اتنی شرم والی بات, اس کے لیے الفاظ آپ کوئی بھی ڈھونڈے, لیکن بات شرم کی ہے. اس میں عورت کی گواہی نہیں چلے گی اور جو صاحب کا شوہر ہے وہی آگے بات کرے گا. تو یہ آگے کیا ایگزامپل سیٹ ہوئی ہے؟ دونوں شوہر موجود تھے. اب انہوں نے جو ایفیڈیوٹ دیا وہاں پہ 342 کا بیان, اس میں کہا کہ نہیں, دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں. تو پہلا تو فاسق تھا, اس کا مطلب آپ کا میاں بیوی کا کوئی رشتہ نہیں تھا. اور یہ بھی شکر کریں کہ ریاست مدینہ نہیں بنی ہوئی, ورنہ تو آپ کو سنسار کیا جاتا دونوں کو. تو بات یہ ہے کہ جو آپ لیڈر نا رول ماڈل ہوتا ہے وہ باقی نیشنز کے لیے. آپ جھوٹ کے اوپر جھوٹ, آپ کا جو مورل کریکٹر ہے, جو آپ کی آڈیوز آئیں مختلف خواتین کے ساتھ, آپ کی وائف کے ساتھ, یہ جو بشرا بی بی ہے, مطلب آپ نے کیا سیٹ کیا؟ آپ پالیٹکس نہیں کر سکے, آپ معاشرے کو ایک رول ماڈل نہیں دے سکے. وہ ٹیرین وائٹ آج تک پیٹتی ہے کہ مجھے اپنی بیٹی مان لو, آپ نے وہ نہیں مانا. تو پھر اب مستقبل کیا ہے؟ چونکہ پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ ابھی بھی ہمارا لیڈر جیل میں ڈٹا ہوا ہے, باہر نہیں جائے گا میاں نواز شریف کی طرح. تو اس نیریٹو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے؟ دیکھیں, میں پرسوں جب ان کو سزا ہوئی 14 ایئرز ایچ, 2 دن میں 2 سزائیں, اور آج ایک اور سزا. کہ میں نے ان کو جیل اتھارٹیز کو فون کیا, میں نے کہا مجھے کوئی اطلاع ہے کہ اس کو آپ جیل میں نہیں رکھ رہے. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جب آپ بشرا بی بی کو جب کورٹ میں سزا ہوتی ہے نا تو آپ کو وہیں اریسٹ کر لیا جاتا ہے. اور وہ گئی تھی, وہ جیل میں ہی تھی نا, وہاں سے اس نے چکر چلایا. اس نے چکر پہلے ہی چلایا ہوا تھا. چکر کس نے چلایا؟ بشرا بی بی نے. وہ بھی کارساز عورت ہے. ڈیل کے تحت
پھر وہ بنی گالا کیسے چلے گی؟ جس کو 14 سال قید با مشقت ہو وہ ہاؤس اریسٹ ہوتا ہے، وہ جیلوں میں دنیا پڑی ہوئی ہے۔ جب جیل گئی اس سے پہلے وہ ڈیل کر کے آئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں ڈیل وہ بڑے وہ لگی ہوئی ہیں بڑے دنوں سے، آئی ہیو انفارمیشن کہاں کہاں وہ جا رہی ہیں اور کیا سودا بیچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور میں آپ کو خلفیاً آج کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی چیلنج کر دے، نیب چاہتی تھی کہ بشرا بی بی کو سزا نہ دو، محمد بشیر صاحب اڑ گئے، اس نے کہا ایک کو سزا دوں گا دوسرے کو نہیں، کیوں اکیوزڈ ہے سیم۔ اس پہ خان صاحب خوش ہوئے ہوں گے یا ناراض ہوئے ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں میں نے رات کو کمبل بھجوایا تو پتا چلا کہ وہ تو بنی گالا ان کو لے گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے دھوکہ دے کے لایا گیا ہے۔ تو اب یہ جو سچ ہے آج وہ کورٹ میں رپورٹروں سے دونوں میاں بیوی نے ہلکی پھلکی غیر رسمی گفتگو کی، اس میں وہ کہہ دیتی مجھے زبردستی کو لے جا سکتا۔ تو ڈیل ہوئی ہے، یہ ڈیل وہ کہتی ہے زبردستی نہیں، دھوکے کے ساتھ مجھے لے کر گئے ہیں۔ تو آج تھی نا جیل میں، کہتی کہ مجھے دھوکے کے ساتھ لے کے میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ یہ ڈیل بھی ہوئی ہے تو ڈیل کا اختیار کس قانون اور کس آئین کے تحت ہے سر؟ اگر دیکھیں نا مجرم ہے تو پھر ان کو بنی گالا میں کیا کر رہی ہیں، جو دوست تھے نا کل یہ جن کے بلبوتے پہ ناچ رہا تھا، جب اس نے ان کو گریبان سے پکڑا تو اس کا رزلٹ یہ ہے۔ اچھا یہ اصل بات ہے نا پھر، کہ بنی نہیں، تعلقات خراب ہو گئے، اس کے بعد یہی سب کچھ ہوتا ہے جو دیکھ رہا جا رہا ہے، جو فیس کیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ دائروں کا سفر ہی چل رہا ہے اس ملک میں، یہ نہیں رکے گا۔ مجھے بتائیے کہ پہلے ایسا نہیں ہوا؟ وہ بالکل ہوا۔ جس نے چیلنج کیا اس کا حشر دیکھ لی۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اور بشرا بی بی کو شرم آنی چاہیے، جو کورٹ میں صرف ان دو کو شرم آنی چاہیے، انہوں نے ایسی حرکت کی ہے، ایسا ایگزامپل سیٹ کیا ہمارے معاشرے کے لیے کہ تھوڑی سی شرم ہوتی۔ خاور مالکہ جب حکومت میں کے فائدے اٹھا رہے تھے اس وقت ان کو شرم نہیں آنی چاہیے۔ وہ تو میں نے اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ فیسیلیٹیٹ کرتا رہا ان کی ملاقات، اس وقت نہیں ان کو یہ خیال وہ اتنا غیرت مند ہوتا تو یہ بیوی یہ حرکتیں کرتی۔ یہی مسئلہ ہے نا، تو مقصد یہ ہے کہ خان ایک عظیم لیڈر تھا، یاد ہے اس کو تو تھوڑا سا مورل کیریکٹر شو کرنا چاہیے تھا نا۔ یہ جتنی آڈیو ہیں ایک بھی اس نے چیلنج کیا عورتوں کے ساتھ؟ ایک بھی نہیں کی، کیونکہ اس کا مورل کیریکٹر ایسا ہے۔ ان کے گھر گیا، اور میں یہ اللہ کو گواہی بنا کے کہہ رہا ہوں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں۔ مورل کریکٹرز کی بات نہیں کرتے ہیں، سب کے جو مورل کریکٹرز ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے نا، ہم یہاں کرپشن کی بات نہیں، میں پھر اپنے آپ کو عظیم نہیں کہتا، ہم کہتے ہیں ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم بہت مہاتما۔ وہ بیٹی آج تک، بیٹی ٹیرین وائٹ آج تک باپ سے اپنا حق مانگ رہی ہے 2 بار، کے اس میں ایک لفظ ایک دفعہ اس نے نہیں کہا وہ میری بیٹی ہے۔